اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ ایم ایس آفس ورڈ 2016 کے دوسرے لیسن میں خوش آمدید۔ آج کے اس لیسن میں آپ کو ورڈ 2016 کو کھولنے کا ایک دوسرا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ ڈیسک ٹاپ پر آئیکن موجود ہوتا ہے، وہاں سے اسے اوپن کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ مینیو میں جائیں اور اسے کلک کریں۔ اب ہمارے پاس سارے آئیکنز آ جائیں گے سامنے۔ تو اس میں دیکھیں، یہ میں نے اسکرول کر کے سامنے لایا ہے، یہاں ورڈ 2016 کا آئیکن موجود ہے۔ یہاں سے اگر آپ کلک کریں گے تو اس طرح یہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ بلینک ڈاکومنٹ ہے، اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ اس کا یوزر انٹرفیس سامنے آ چکا ہے۔ یوزر انٹرفیس کے حوالے سے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو فونٹ کے جو کمانڈز ہیں وہ کچھ بتائی تھی، ان میں سے کچھ باقی ہیں، تو آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ذرا سا ہم ایک ڈمی پیراگراف لکھ لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکول کا بٹن دبائیں، اس کے بعد رینڈ لکھیں، RAND، اور بریکٹ لگا کر اس میں 3,4 بریکٹ کو بند کر دیں، انٹر کا بٹن دبا دیں۔ تو یہ ایک فرضی تحریر سامنے آ جاتی ہے آپ کے۔ اس فرضی تحریر میں جو ہے دیکھیں 3 پیراگراف ہیں اور ہر پیراگراف میں 4 لائنیں موجود ہیں۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کیا۔ تو اس میں ہم مختلف قسم کے کام جو رہتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کو فونٹ کے جو کمانڈز ہیں یہ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں اسٹرائک تھرو ایک موجود ہے۔ یہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی لائن کو یا کسی لفظ کو ہم ہٹانا نہیں چاہتے لیکن اس پر کٹ لگانا چاہتے ہیں، ایک لائن کھینچنا چاہتے ہیں، یعنی کینسل شو کرنے کے لیے۔ تو ہم اس لفظ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پوری لائن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی سینٹنس سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سلیکٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے، لیفٹ کلک کر کے ورڈ کے پاس ڈریگ کریں گے تو جہاں تک ڈریگ کرتے جائیں گے وہ سارا حصہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی ہم یہاں اسٹرائک تھرو کے بٹن پر کلک کریں گے تو دیکھیں اس پر ایک لائن آ چکی ہے، وہ یہ کینسل ہے۔ ہٹانا چاہیں تو دوبارہ اس پر کلک کر دیں تو ہٹ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اب چونکہ یہ سلیکٹ فارم میں ہے تو میں اگلا آپ کو کمانڈ ابلی سمجھا دیتا ہوں، نیکسٹ کمانڈ۔ یہاں دیکھیں یہ چینج کیس ہے۔ چینج کیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس دیکھیں کئی آپشن موجود ہیں، سینٹنس کیس، لوور کیس، اپر کیس، کیپیٹلائز ایچ ورڈ ہے۔ تو اگر ہم یہاں اس پورے پیراگراف کو سلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کمانڈ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اب دیکھیں میں چینج کیس پر جو چھوٹا سا ایرو لگا ہوا ہیڈ، اسے میں نے کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس آپشن آ گئے ہیں۔ جیسے میں سینٹنس کیس پر اسے کلک کروں گا تو اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہوتا یہ کہ اگر سینٹنس رول کے خلاف اس میں کوئی لیٹر چھوٹے کوئی بڑے ہوں تو ان کو سینٹنس رول کے مطابق کر دیتا ہے، یعنی ہر سینٹنس کا جو پہلا لیٹر ہے، فرسٹ ورڈ کا فرسٹ لیٹر، وہ کیپیٹل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں ویڈیو، اور یہ اگلے سینٹنس میں وین کا W ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو فرسٹ لیٹر ہر سینٹنس کا کیپیٹل نظر آئے گا آپ کو، اور چونکہ وہ پہلے سے ہی ہے تو تبدیلی اس نے نہیں کی۔ یہاں دیکھیں سیکنڈ کیس میں لوور کیس، اب دیکھیں چینجنگ آ گئی، ساتھ میں وہ سینٹنس رول کے خلاف ہونے کی وجہ سے بتا بھی رہا ہے۔ یہ ویڈیو کا بھی چھوٹا ہو گیا، اسی طرح وین کا W چھوٹا ہے، U کا Y چھوٹا ہے، اور ٹو میک اس کا T بھی چھوٹا کر دیا ہے۔ اگر کسی کو کسی وجہ سے ضرورت ہے تو اس طرح کر سکتا ہے۔
اور واپس لائیں گے تو واپس بھی ہو جاتا ہے۔ اپر کیس میں جتنے بھی لیٹرز ہیں سارے کے سارے کیپیٹل ہو چکے ہیں، دیکھیں آپ نظر آ رہا آپ کو کلیئر۔ اگر ہمیں جو ہم نے تحریر لکھی ہے، ٹیکسٹ لکھا ہے، وہ ہم سارا کیپیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، یعنی بڑے لیٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے لیٹر میں ہو جاتا ہے۔ اور فورتھ کیس میں یہ دیکھیں آپ کیپیٹلائز ایچ ورڈ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ہر ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہوگا۔ دیکھیں ویڈیو، پرووائڈ، پاورفل، وے ٹو، ہر لفظ جتنے بھی ہیں ورڈز ہیں ان کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہو چکا ہے۔ اب ہم تیسری کمانڈ آج کی سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، کلیئر آل فارمیٹنگ۔ جو کچھ ہم نے کوئی کام کیا، اگر کسی ٹیکسٹ پر اس کو ہم نے کوئی چینجنگ کی ہے، ہم اسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ واپس کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو ابھی چونکہ ہم نے اس پر کوئی فارمیٹنگ نہیں کی اس لیے اس پر ایفیکٹ شو نہیں کر رہا۔ چلیں ہم اس پر کوئی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ٹیکسٹ ایفیکٹ ہیں وہ اس پر لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پر ٹیکسٹ ایفیکٹ لایا۔ کلر والا چینج کرنا چاہتے ہیں، چلیں کلر چینج کر دیتے ہیں، کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے نئے انداز پہ آ گیا۔ اور اب ہم اسے اگر چینج آل کلیئر آل فارمیٹنگ پر آئیں گے تو یہ اسے پہلے کی طرح نارمل کر دے گا۔ یعنی اگر ہم نے کوئی کام کیا لیکن وہ ہمیں پسند نہیں آتا اور ہم سارے کوئی ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ ہم نے اس پر فارمیٹنگ کی ہے، کوئی کام کیا ہے تو وہ ٹیکسٹ سارا واپس نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور ہے ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحریر کے اندر ہمیں کسی لائن کو اس کے جو بیک گراؤنڈ میں کلر دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہائی لائٹ کرنا کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی طریقہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ جیسے میں نے سارا ہی سلیکٹ کیا ہوا پیراگراف، اگر میں یہاں کلک کروں گا تو یہ سارا جو ہے بیک گراؤنڈ کلر آ جائے گا۔ ابھی یلو تھا یہاں پر تو یلو کلر آیا۔ میں کوئی کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو چینج بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھیں یہ سائیڈ میں، یہ ساتھ میں جو چھوٹا سا ایرو ہیڈ دیا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے تو کلر سامنے آ جائیں گے۔ جس کلر پہ کلک کریں گے تو وہ کلر سوری سلیکٹ نہیں ہے یہ، ابھی اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم۔ دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو کلر ہے وہ اس پر آ جائے گا۔ اسی طرح ہم جو کلر دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس کو ڈیفرنٹ کلر بھی ختم کرنا چاہیں تو اسے سلیکٹ کر کے نو کلر پہ آ جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک لائن بھی اگر ہم چاہتے ہیں کسی لائن کو کلر دینا تو ہم اسے بھی کلر دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہی کلک کر لیں آپ، سلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہلے سے کلک کریں گے تو جیسے ہی یہاں پر آئیں گے تحریر پر تو یہ ایک قلم کی شکل میں آ جائے گا چھوٹا سا۔ ہم کونے پر لائیں گے جس لائن کو یا جس ورڈ کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور لیفٹ کلک کر کے ڈریگ کریں گے تو وہ سلیکٹ بھی ہوتا جائے گا۔ دیکھیں یہ میں پوری لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں، جیسے ہی بٹن سے ہاتھ ہٹائیں گے تو اس پر یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اس نے شو نہیں کیا، سوری، یہ اصل میں نو کلر پر ہے، اسے کسی کلر پر لانا ہوگا۔ یہ اس سے پہلے ہم یلو کلر پہ لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب پہلے چونکہ وہ نو کلر پہ تھا، میری توجہ نہیں گئی۔ اب ہم کلر چینج کرنا چاہیں تو دوسرا کلر لا کر اگلے کسی لائن کو دوسرا کلر دے کر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس لائن کو میں نے سلیکٹ کیا، جیسے ہی میں چھوڑوں گا چونکہ اب وہ گرین پر تھا تو یہ لائٹ گرین کلر آ رہا ہے۔ اسی طرح کسی اور لائن کو میں کوئی اور کلر بھی دے سکتا ہوں۔ یہ پنک سا کلر ہے، یہ لائن لے لیتے ہیں اسے ہم۔ پوری لائن اگر نہیں ضرورت، جتنا سلیکٹ کریں گے اتنے پر ہی۔ یہ دیکھیں سلیکٹ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اب بٹن سے ہاتھ ہٹائیں گے یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے جتنا بھی ہائی لائٹ کیا اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ سارے کو سلیکٹ کر لیں اور وہاں سے نو کلر کر دیں گے، یعنی پہلے اس سے ختم کر دیں۔ اب ہمارا ماؤس فری ہے تو میں پوری تحریر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کر کے ہائی لائٹ پر جا کر وہاں سے کلک کروں گا نو کلر پر۔
تو یہ سارا جو ہے واپس جو ہے نا ہائی لائٹ ختم ہو گیا. تو فونٹ میں ہمارے پاس اب 2 کمانڈز رہتی ہیں. دیکھیں X2 یہ سبسکرپٹ کنٹرول پلس اور ایکول کے ساتھ یہ ڈائریکٹ بھی کام کرتا ہے. اور دوسرا ہے سپر اسکرپٹ، یعنی یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کسی لفظ کو اس کا کچھ حصہ ہم اوپر یا نیچے کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں یہاں پر ایک نیا لفظ ٹائپ کر دیتا ہوں، کلاس. اب میں اگر کلاس 10th لکھتا ہوں، اور چلو میں نے 19th لکھ دیا ہے، یہ 10th. تو اس میں اگر ٹی ایچ کو میں تھوڑا سا اٹھانا چاہتا ہوں تو یہ ایکس کے اوپر جو 2 لکھا ہوا ہے یعنی سپر اسکرپٹ والا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے ٹی ایچ اوپر چلا جائے گا. دیکھیں اگر نظر نہیں آ رہا تو میں سارے کو سلیکٹ کر کے ذرا سا بڑا کر دیتا ہوں. یہ اب یہاں ٹی ایچ لیول پر نہیں ہے، تھوڑا سا اوپر ہے. تو اسی طرح اگر میں اس کو نارمل لیول سے نیچے کرنا چاہتا ہوں تو سب اسکرپٹ والا بٹن دباؤں گا تو یہ نارمل لیول سے نیچے چلا جائے گا. تو یہ جو ہے مختلف قسم کی ایکویشنز لکھنے میں میتھ کی اس میں بھی مدد دیتا ہے. جیسے x² لکھنا ہو یا کہیں پر m1 m2 x1 x2 لکھنا پڑتا ہے فزکس کیمسٹری وغیرہ میں، میتھ میں، تو یہ چیز اس میں مدد دیتی ہے. تو اب آپ لوگوں نے فونٹ کی تمام کمانڈ سمجھ لی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کلپ بورڈ کی کمانڈ آپ کو سمجھائیں گے. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.